کوئی آڈیو بھی تھی جس میں پیسوں کے لین دین کی بات ہو رہی ہے, پھر وہاں پہ کچھ ووٹ ضائع کیسے کرنا ہے یہ دکھایا جا رہا ہے. ذرا آپ پولیٹیکل ورکر بھی رہے نا اس سے. میں آپ کو سچ بتاؤں, مجھے اتنے مہینوں کی کمپین اچھی نہیں لگی. اچھا, چاہے کسی کی ویڈیو, کسی کی آڈیو, اتنا لمبا آپ نے اس کمپین کو چلایا ہے, اتنا لمبا اس کمپین کو چلایا ہے کہ دنیا میں کئی ایشو پیدا ہوئے, دنیا میں امیر ہوا, دنیا میں کئی ایسے واقعات ہوئے, ان کو بہت کم وقت ملا. اور ہونا تو بالآخر یہی تھا جو آج ہونا ہے. آج دیکھو سارا پیسفل تھا. کسی نے اس پر تجزیہ کیا کہ پنجاب میں ٹوکرا کیوں رکھا گیا, جو ان کا ہوم ٹاؤن تھا, اس کا جہاں کوئی ان کا امپیکٹ ہب تھا. ہوا شیخ صاحب پنجاب میں جو ہے وہ افہام و تفہیم سے سب کچھ ہو گیا, بعد میں بھلے کہا گیا مریم صاحبہ کی جانب سے کہ میری مرضی. اس کا یہ امپیکٹ ہوا کہ خریداری کا وہ شور نہیں پڑا. ایک آدھی ویڈیو آئی, ورنہ گلی محلے میں ویڈیو ہوتی خرید و فروخت کی. اچھا فیصلہ ہوا. کل اگر کے پی کے میں بھی ہو جاتا تو اچھا ہوتا. ایک دو آزاد ارکان کی وجہ سے وہ نہیں طے ہو سکا لاسٹ, اور وہاں پی ٹی آئی جیتے گی انشاءاللہ. تو شیخ صاحب جو پنجاب میں معاملات طے ہوئے ہیں وہ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے اس میں کردار ادا کیا, وہ تو اس میں کریڈٹ بھی لیتے ہیں. جو پی ایم ایل این ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی ہم نے پی ٹی آئی سے بات نہیں کی, ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب سے بات کی ہے. اور جو فارمولا پنجاب میں اپلائی ہوا اس کی وہ کیلکولیشن بتا رہے تھے کہ وفاق میں ہم وصول کر لیں گے یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں. تو یہ کانفیڈنس نون لیگ کا کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. ابھی کتنے گھنٹے رہ گئے ہیں جی؟ مے بی 6 آورس, 6 گھنٹے, سارا کچھ پتہ لگ جائے گا. یہ مدر آف دی الیکشن آپ نے بنا دیا ہے. سارے صوبائی الیکشنوں کو کوئی ایک اگر ویڈیو نہ آتی تو میرا خیال ہے صوبوں کی سیاست ہی کوئی ڈسکس نہ ہوتی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کسی کو نہیں پتا کہ بلوچستان میں کون کون کینڈیڈیٹ ہے اور کے پی کے میں کون کینڈیڈیٹ. اچھا شیخ صاحب ذرا فیصلے کے حوالے سے بات کر لیں. پتا ہے کہ حفیظ شیخ. شیخ صاحب فیصلے کے حوالے سے ذرا بات کر لیں. آپ نے کہا کہ رائے نہیں دینی چاہیے, لیکن کیا یہ فیصلہ سمجھا جا رہا ہے حکومتی حلقوں میں کہ یہ حق میں آیا یا خلاف آیا؟ اب تو ظاہر ہے توجیحات دی جا رہی ہیں کہ نہیں جی, اس کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ ٹریسیبل ہونا چاہیے, تا قیامت جو ہے وہ خفیہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی حکومتی حلقوں میں وزیر اعظم صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ فیور میں تھا یہ فیصلہ؟ دیکھیں میں ایز اے شیخ رشید آپ کو کہنا چاہتا ہوں بکنے اور بکنے والوں کی کمی بھی نہیں ہے, اور ضمیر کے ساتھ زندہ رہنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. اچھا, جو بکنے اور بکنے والے ہیں ان کا بھی ایک ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا سیکرٹ ہیں یا. میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں, اس لیے دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں. الیکشن اناؤنسمنٹ کا نام ہے. الیکشن ہوتا ہے کہ جیت گیا, چھا گیا جی, آ گیا جی, چھا گیا جی, دیٹ از دی الیکشن. بعد میں الیکشن تعویلیں. اور میں کونسلر کی حیثیت سے آپ کو یہ بات بھی بتا سکتا ہوں کہ کونسلر بھی بکتے تھے الیکشن والے دن. میں خود ایک ووٹ سے آ رہا ہے ایز اے میئر, اور آپ نے بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں. لیکن شیخ صاحب آج کے الیکشن کے حوالے سے ذرا پریڈکشن کیا ہے آپ لوگوں کی کہ کتنے ووٹ آپ لوگ حاصل کر لیں گے؟ ایک موٹا موٹا حساب ہوتا ہے نا کہ بھئی ہمارے کینڈیڈیٹ جو آپ کے ہیں حفیظ شیخ صاحب, ان کو اتنے ووٹ آپ کی کیلکولیشن کے نزدیک پڑنے چاہیے ہیں اور مخالف کو اتنے پڑنے چاہیے. جو پولیٹیکل اسٹریٹجی تو کوئی بنائی ہوگی, اس کے متعلق کیا ہے آپ کا کاؤنٹ؟ دیکھیں میں دنیا کے مشہور الیکشنوں میں نے حصہ لیا ہے. ایک ولسن ایک ووٹ سے جیتا تھا, اور ہمارے بلوچستان والے اس دنیا میں نہیں رہے, جمالی صاحب, وہ بھی ایک ووٹ سے جیتے تھے, اور وہ ووٹ بھی میں نے ان کے لیے کسی سے مانگا تھا. تعداد جو ہوتی ہے یہ ایک دن کی ہیڈ لائن ہوتی ہے. اچھا, لمبا پروسیس جو ہوتا ہے وہ جیت اور ہار کا ہوتا ہے. حفیظ شیخ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے جیتنے جا رہے ہیں. شیخ صاحب تو میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. ولسن نے بھی ایک ووٹ سے جیتا اور جمالی بھی ایک ووٹ سے پرائم. شیخ صاحب لیکن اگر مارجن کی ہم بات کریں, ایک جانب 159 160 ووٹس ہیں, ایک جانب 180 181 ووٹ ہیں, اگر بظاہر دیکھا جائے آن پیپر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مارجن تھا اپوزیشن کے لیے اس کو پر کرنا؟ اس کی وجہ سے آپ کو اتنا یقین ہے کہ جیتنے جا رہے ہیں؟ 2-4 ووٹ ہوتے تو شاید آگے پیچھے کر لیتے. 20 ووٹ, دیکھیں 20 ووٹوں کا مطلب ہوتا ہے کہ 10 ووٹوں کا فرق ہے. یہ عام لوگ اس بات کو شاید نہ سمجھ سکیں. جب میں 2 ووٹوں سے جیتوں تو اس کا مطلب ہے میں 1 ووٹ سے جیتا ہوں, اگر یہ ووٹ دوسری طرف چلی جاتی تو ہم ایکول ہو جاتے.
انشاءاللہ تعالیٰ 180 ووٹ کی مجھے امید ہے کہ لے لے گا شیخ حفیظ. اگر کم بھی ہو جائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. جیت ہونی چاہیے, جیت ہوگی. شیخ صاحب جیت ہونی چاہیے, صحیح بات ہے, تاریخ جیتنے والوں کو یاد رکھتی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اپوزیشن بات کر رہی ہے آگے بڑھ کے پھر تحریک عدم اعتماد لانے کی بارے میں. مارجن کم ہوگا, تحریک عدم اعتماد لانے کی ان کی جو کوششیں ہیں یا ان کی جو خواہش ہے اس میں جان پڑ جائے گی. اس لیے یہ مارجن امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ آپ کی حکومت جو کہ بہت اتحادیوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے. سو آبویسلی اپوزیشن اگر جتنا اس کو پر کر لے گی وہ ان کی لیے آسان ہوگا اگلا مرحلہ پلان اور سوچ, اور مورل وکٹری ہوگی ان کے لیے. میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. آج اپوزیشن جو ہے مان پڑنے جا رہی ہے. 6 مہینے کی ان کی کوششوں, کاوشوں اور ٹی وی پروگراموں پہ دھول پڑنے جا رہی ہے. اچھا. اور اس کے بعد ان کے اس لانگ مارچ میں بھی اتنی جان نہیں ہوگی. اور ممکن ہے, اب تو کہتے ہیں کہ کیونکہ 11-12 تاریخ کو تو رمضان شروع ہو جائے گا, 23 مارچ کو گرینڈ پریڈ ہے اسلام آباد میں, 24 کو ان کا ڈنر ہوتا ہے, 25-26 کو ان کی واپسی ہوتی ہے. سو شاید اس سے بڑا عورت مارچ ہو جائے 8 مارچ کو اسلام آباد میں. لیکن جو یا حیا مارچ ہو جائے یا, کیونکہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ابھی سارے, آپ آج کے الیکشن کے بعد اس طرف پڑ جائیں گے, 8 مارچ پہ چلے جائیں گے. ہمیں جس چیز پر جانا ہے وہ ہے جمہوریت مضبوط ہو اور الیکشن اصلاحات ہوں. اور ایک اگر امریکہ اور روس جیسے ملکوں میں ہارنے والے اور الیکشن جو ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جا رہے, تو پاکستان میں تو پھر ان کو کہنے کا کھلا حق ہے جی کہ سلیکٹڈ ہیں. تو شیخ صاحب مینٹلی آپ لوگ, آپ اس وقت آپ کی اپروچ یہ ہے کہ ہم جیت چکے ہیں, لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا, لوگوں کا مجھے پتہ نہیں, کئی لوگ مجھے یہ میسج بھیج رہے ہیں, میں ابھی دیکھتا نہیں, ابھی میرا سٹاف بتا رہا تھا کہ بھئی آپ اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں, شام تک انتظار کریں. میری جو دل کی اور دماغ کی آواز ہے, جو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے پاس فیصلے ہیں اس تو چلے, لیکن دوسری جانب سے بھی دعائیں ہو رہی ہوں گی شیخ صاحب. لیکن اگر فرض کریں کہ اگر گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں, پلان بی کیا ہے آپ لوگوں کا؟ میں تو یہ سوچ نہیں رکھتا جی, ان سے پوچھیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت جائے گا. اچھا, یعنی کہ آپ کے پاس واحد راستہ یہی ہے کہ جیتنا ہے. میرا تو پلان ایک ہی ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان جیت رہے. میرا ایک ہی پلان ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہوں اللہ کے حکم سے, اور عمران خان جیت رہا ہے. شیخ صاحب یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے کل, مطلب بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی ہی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے, تو سندھ میں کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ مینیج صحیح نہیں ہو پا رہی, کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی کافی تشویش ہے پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں کے اندر بھی. تو اس حوالے سے کیا سوچ ہے؟ ایسی آپ کی بات میں وزن ہے, جو کچھ ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے وہ غیر مہذب ہے, غیر شائستہ ہے, غیر اخلاقی بات ہے, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. تو شیخ صاحب, اور ہوٹلوں میں کمرے بک کیے گئے ہیں, اسپیشلی ان کو رکھا گیا ہے, کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی مرضی کے بغیر ان کو ایبڈکٹ کر کے رکھا گیا ہے. اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ کی پارٹی کے رکن ہیں, اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے, اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ ٹریسیبل بھی ہوگا. آپ کی جماعت کو اس بات پہ یقین ہے, تو پھر اس سب کی کیا ضرورت, بلکہ آپ کی حلیف جماعت کو؟ مشکل سوال کر رہے ہیں آپ. جب چھانگا مانگا میں سب کو رکھا گیا تو میں نے کہا جی ہم تو نہیں رہیں گے, ہم تو نہیں جائیں گے. نواز شریف صاحب نے کیا, پھر ایک میرے پنڈی کے اور دوست ہیں, آج کل وہ خاموش ہیں, اس نے کہا جی میں بھی نہیں جاؤں گا. سو ہم 2 آدمی تھے جی, ہم نہیں گئے. ہم نے کہا بھائی زندہ رہے نا تو ووٹ ڈالنے آ جائیں گے, مر گئے تو معاف کر دینا. اور جو لوگ میریٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے نا وہ ووٹ ڈال نہیں سکے. اچھا, یہ تاریخی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. میں اور چودھری نثار نہیں گئے چھانگا مانگا ادھر مری میں, ہم نے کہا نہیں یہ نو وے, ہوٹلوں میں ٹھہرے ہم. اور جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے. سو یہ باتیں ہم دیکھیں, تو یہ جو کل ہمارے ملک کی کیا کہوں میں, 70 سال سے ابھی یہاں الیکشن کمیشن کے آگے ایک جلوس نکلا, تو میں سوچ رہا تھا کہ جو میں اسکول میں نعرے گاتا تھا 8ویں جماعت میں, آج بھی مجھے یاد ہے کہ اعلان تاشقند میں میں نعرے لگواتا تھا, گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. اس یہاں بھی 40 سال بعد وہی نعرہ لگ رہا تھا, 50 سال بعد وہی نعرہ لگ رہا تھا. سو ہم تو اپنے نعرے بھی نہیں بدل سکے, ہم اپنے ہوٹلوں کو کیا سسٹم کو بدلے. شیخ صاحب, ہم بھی تبدیلی جو آئی ہے, یہ جو تبدیلی آئی ہے, عمران خان صاحب تبدیلی لے کر آئے ہیں,
کم از کم اپنی جماعت کی حد تک تو یہ ممکن تھا وہ کہتے کہ ان کو رہنے دو, ویل ٹریس دیم آفٹر ورڈز, لیکن ابھی جو ہے ان کو ووٹ دینے دو, جہاں مرضی ووٹ دیں, بعد میں ڈھونڈ لیں گے, پتہ چلا لیں گے. تبدیلی تو یہی ہے. دیکھیں, جب حکومت میں سوچنے کے انداز جو ہوتے ہیں اس وقت جو معاملات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں. جو ہم اپوزیشن میں باتیں کرتے تھے وہی یہ لوگ اپوزیشن میں باتیں کر رہے ہیں, جو ہم حکمرانی میں باتیں کر رہے ہیں یہی لوگ حکمرانی میں باتیں کرتے تھے. کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک, صحیح. شیخ صاحب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ شیخ رشید موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ انہوں نے دے دیا ہے, البتہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ جو حکومتی یہاں پر ان کا کینڈیڈیٹ ہے حفیظ شیخ صاحب, وہ جو ہے اس حوالے سے جیت جائیں گے. اور ان کے دل کی آواز ہے ماریا, وہ کنونسڈ ہے, انہوں نے کوئی پلان بی پلان سی کا بات ہی نہیں کی, کوئی ایسی بات نہیں, ہاں بالکل نہیں کی. اور دوسرا یہ ہے کہ ماریا ایک چیز بڑی, کل جو ویڈیو سامنے آئی, واز اٹ شاکنگ فار یو کہ ایک تو ٹائمنگ اور ظاہر ہے کہ ویڈیو کا باہر آ جانا, پھر جو ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ضروری تھا؟ اگر اگنور کر دیتے کہ جانے دو, نہیں کرتے. نہیں, اگنور نہیں کر سکتے بیکاز دس از 2021 اور میڈیا کے اوپر اگر یہ چیز سامنے آ جائے, لیکن جو آ کر پریس کانفرنس میں اس کو ایک تو کنفرم کیا اور پھر جو جسٹیفائی کیا اور جو باڈی لینگویج وہ بڑا جیسے کوئی احساس سے جرم نہیں ہے بہرحال. لیکن ایک بات اور ہے کہ جب بھی کوئی اس سے پہلے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی جو کوششیں ہیں, اس کے بارے میں قانون کیا بات کرتا ہے, کیا جو قانون جو ہے ایک چیز ہے ووٹ مانگنا, ایک چیز ہے کنونس کرنا, دیٹس فائن, لیکن اگر آپ بیٹھ کے اس طرح کے طور طریقے سکھا رہے ہیں کہ جی نمبر یاد رکھیں 33 ہے, 10 کروڑ تک کے فنڈز کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ووٹ مانگنے کے زمرے میں نہیں آتا. اور اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں وہاں پر پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہ ان کی جانب سے تو 50 کروڑ پہ دیا گیا, تو ہم نے کیا غلط کیا. تو گیلانی صاحب ویسے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ گیلانی صاحب کا ویسے ایک بڑا انٹرسٹنگ نیریٹو میں کل سے دیکھ رہی ہوں. وہ کہہ رہے جی کہ گیلانی صاحب کو ان کے بیٹوں نے شرمندہ کروا دیا. ہمارے ساتھ اظہر صدیق صاحب موجود ہیں, قانونی ماہر ہے. اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ اظہر صدیق صاحب ذرا بتائیے گا, سینٹ کے الیکشن یا کسی بھی الیکشن میں اگر اس طرح سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے تو کیا اس میں قانونی طور پہ کوئی موجود ہے آپشن کہ بھئی وہ ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے؟ ووٹ مانگنا ایک مختلف بات ہے, وہ کیمپیننگ ایک مختلف چیز ہے, یہ تو ایک مختلف کیس ہے. اس میں اثر انداز ہونا پیسے کے بلبوتے پر ہو رہا ہے, جس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ پیسوں کی بات ہو رہی ہے, ووٹ ضائع کرنے کی بات ہو رہی ہے. قانون اس میں کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ جی. بنیادی طور پر اگر آپ سمپل سا اگر الیکشن ایکٹ 2017 دیکھ لیں, اس میں